کون واقعی ہے ایمان والے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ بھی اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ کو اپنے گواہ بنا لے، یعنی تم میں سے وہ لوگ جو اپنی جانیں دے دیں ہماری راہ میں، وہ گویا کہ شہید ہونے کا اور شہادت کا گویا کہ ان کے اوپر بتمام و کمال اطلاق ہو جائے۔ ویسے تو ہر بندہ مومن کو ہر وقت چاہے زندہ ہے یا مردہ ہے وہ گواہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی زندگی سے اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے۔ ہم امت مسلمہ ہیں اس لیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہر رسول شہید ہے، حالانکہ رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کا فلسفہ شہادت تو ہے وہ، البتہ حدیث میں یہ لفظ شہادت کا جو ہے مقتول فی سبیل اللہ کے ضمن میں آیا ہے۔ اس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو شہادتوں کا وہ سلسلہ ہے جو اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں، چاہے مکے میں شہید ہو گئے کچھ، پھر بدر میں شہید ہو گئے، پھر ایک بہت بڑے دو واقعات جو حضور کی زندگی میں ہوئے، بہت بڑے، وہ ایک تو ہے مقتل احد، 70 صحابہ شہید، اور ایک وہی 69 جو ہیں جو ذبح کیے گئے باقاعدہ، جیسے کہ بکریاں ذبح کی جاتی ہیں۔ ایسے حادثات ہوئے، لیکن بہرحال اس کے بعد اللہ کا دین غالب ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل۔ اس کے بعد آخری انہیں چیلنج دیا گیا کہ یہ 4 مہینے کی مہلت تمہیں دی جا رہی، 4 اشہر، اس کے اندر اندر یا تو ایمان لے آؤ یا یہ ملک چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے سورہ توبہ کے ابتدا میں جو مضمون ہے 6 آیات کا، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ لیکن تاریخی واقعہ یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی قتل کرنے کی نوبت نہیں آئی، تمام عرب یا تو مسلمان ہو گئے اور یا کچھ لوگ ایسے تھے جو عرب چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے ہی لوگوں میں اکرمہ بھی تھے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ابن ابی جہل، تو جیسے گردن اکڑی ہوئی تھی ابو جہل کی، تو اکرمہ بھی تو آخر پتا پر پوت پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، اس نے کہا میں تو نہیں مانوں گا اس طرح سے۔ تو اب وہ سفر کر رہا تھا، حبشہ کی طرف جا رہا تھا، ہجرت کر رہا تھا، جیسے کہ 15-20 سال پہلے کچھ صحابہ نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اب وہ جا رہا تھا۔ یہ جو ریڈ سی ہے اس کو کراس کرتے ہوئے کسی کشتی میں جب طوفان آیا تو اس نے دیکھا سب مشرکین جو تھے اس کشتی میں سوار تھے، سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے لات کو پکارا، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں پکارا، اللہ 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 بچا رہے ہمیں۔ تب اس نے کہا کہ یہی بات اگر ہماری فطرت کے اندر ہے تو اسی بات کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس آ گئے، واپس آ کے ایمان لائے، اور دور صدیقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے ہیں پھر جو مرتدین تھے ان کے خلاف جہاد کرتے ہوئے۔ لیکن اس وقت جو مجھے بتانا تھا وہ یہ کہ پورا عرب جو ہے وہ ایمان لے آیا، لیکن ظاہر بات ہے یہ سب کے سب مخلص مومن تو نہیں تھے، ان میں یقیناً مخلص مومن بھی تھے، کوئی شک نہیں، ان میں ایسے بھی تھے جنہیں قرآن نے کہا تم مومن تو نہیں ہو، مسلم کہہ سکتے ہو اپنے آپ کو۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں نہ رہنا۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن نفاق بھی نہیں۔ لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو منافقانہ طور پر ایمان لے آئے، وہ جو میں نے کہا تھا کہ انقلاب کے آخری مرحلے میں آ کر انقلاب دشمن قوتیں جو ہیں وہ سر نیچا کر لیتی، پھر منتظر رہتی ہیں کہ کہیں موقع ملے، کوئی ایسا موقع آئے، رائٹ مومنٹ کہ ہم حملہ کریں، جوابی حملہ کریں۔ اور یہ ہر انقلاب کے ساتھ یہ لازمی ہے، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آفٹر ایوری ریولوشن۔ اگر ٹرو ریولوشن ہے تو لازماً کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس بھی ہوں گی۔ اب جو جہاد شروع ہوا ہے وہ ان کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کے خلاف، اس کے ادوار گن لیجئے۔ دیکھیے 3 فریق تھے کہ جنہیں شکست ہوئی ہے حضور کے اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ مشرکین سب سے بڑھ کر، عرب کے مشرکین، پھر یہودیت سب سے بڑھ کر، 3 قبیلے تو ان کے جو ہیں جلا وطن کیے گئے، اور ایک کو تو تمام ان کے جو جنگ کرنے کی صلاحیت کے قابل تھے وہ ذبح ہی کیے گئے، قتل کیے گئے۔
بنو قریظہ تینوں مدینے سے نکالے گئے یا انہوں قتل بھی کیا گیا ایک قبیلے کو. پھر خیبر وہ بھی ان کا فتح کیا گیا, تو ان کی بھی یوں سمجھیے کہ بہت بڑی درگت بنی مسلمانوں کے ہاتھ. عیسائیت کے ساتھ کوئی مقابلہ حضور کے زمانے میں پیش نہیں آیا, اور آیا بھی تو عیسائیت طرح دے گئی. غزوہ تبوک جو ہے سلطنت روما کے خلاف, لیکن ہرقل موجود تھا شام میں, لیکن حضور کے مقابلے پہ نہیں آیا. لاکھوں کی فوج موجود تھی لیکن نہیں آیا. وہ پہچان چکا تھا حضور کو کہ یہ اللہ کے نبی ہے. البتہ حضرت عمر کے زمانے میں ایران کا جو ہے قلع قمع ہوا ہے. سلطنت روما کی تو ایک ٹانگ ٹوٹی صرف. سلطنت روما کی 3 ٹانگیں تھیں, مشرقی یورپ, شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا, شام, ترکی. یہاں سے تو مسلمانوں نے ختم کر دیا, پھر شمالی افریقہ سے بھی بے دخل کیا کچھ عرصے کے بعد, لیکن پھر بھی سلطنت روما جو ہے وہ ترکی جو ہے وہ رومن امپائر باقی تھی ایسٹرن یورپ کے اندر. لیکن ایران کا نام و نشان مٹ گیا. لہذا اسی ترتیب سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی. سب سے پہلی موومنٹ حضور کی اپنی زندگی ہی میں آخری دور میں آ کر نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے. ہم بھی اللہ کے نبی ہیں, مسیلمہ کذاب ہے اور فلاں عورت ہے, اور بڑے پیمانے پر ارتداد. بلکہ یوں سمجھ لیجئے شاید بہت سے حضرات کے لیے نیا ہو یہ معاملہ, حضور کے انتقال کے بعد دارالاسلام سمٹ کر حجاز ہی رہ گیا تھا, باقی سارا عرب تقریباً مرتد ہو گیا. جو پورا عرب جو ہے جو آیا ہے اس وقت اس دھمکی کے تحت کہ یا ایمان لاؤ یا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ یا تمہارا قتل عام ہوگا. تقریباً پورا کا پورا عرب جو ہے وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اسی طرح یخرجون من دین اللہ افواجا کی شکل ہو گئی کہ اس اللہ کے دین سے فوج در فوج نکل گئے. پہلی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ یہ تھی, اور حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد اسی میں اضافہ ہو گیا مانعین زکوٰۃ کا. زکوٰۃ نہیں دیں گے, ویسے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ ہے ہم اپنے طور پر دیں گے, خرچ کریں گے, ہم حکومت کو نہیں دیں گے. یہ تھی کاؤنٹر ریولوشنری اسٹرگل فرام ود ان دی عربین پیننسولا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دفتر فضائل ہے اس میں یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. ان دونوں فتنوں کے مقابلے میں ایسی چٹان بن کر کھڑے ہوئے ہیں, حالانکہ قریب ترین ساتھی. یہاں تک کہ حضرت عمر کا مشورہ یہ تھا کہ دیکھیے مصلحت کا ذرا خیال رکھیے. سلطنت روما سے ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے, غزوہ موتا, غزوہ تبوک حضور کی حیات طیبہ میں ہو چکا ہے. اب آپ نے لشکر تیار کیا ہوا ہے زید ابن حارثہ کا, اسامہ ابن زید کا. ٹھیک ہے, اسے کہا تھا کہ روک لیں آپ, مت بھیجیں. حضرت ابو بکر نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, جو لشکر حضور نے تیار کیا میں روک دوں؟ نہیں, خود گئے ہیں روانہ کرنے کے لیے, دوڑتے ہوئے گئے ہیں ساتھ ساتھ, جاؤ. ادھر سے جنہوں نے ارتداد کھلم کھلا کیا, دوسرے نبی کو مان لیا, ان کو تو لوگوں نے مانا کہ ہاں ان کے خلاف تو جہاد اور قتال لازم ہے, لیکن ان مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں نرمی کیجئے. انہوں نے ظاہر بات ہے کہ نہ اللہ کا انکار کیا, نہ رسول کا, نہ کسی نئے رسول کا اقرار کیا. پھر یہ کہ زکوٰۃ کا بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دیں گے نہیں, ہم بلیو ہی نہیں کرتے زکوٰۃ میں, یہ نہیں کہہ رہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے کی رسی بھی دیتے تھے, اور اب یہ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے, تب بھی میں جنگ کروں گا. ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا. اور اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا, عمر ابن خطاب سے ڈانٹ پلائی حضرت ابو بکر نے, عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت ہوتے تھے, ایمان میں آ کر تم اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ مصلحت کو دیکھیے اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کیجیے. خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا. بہرحال یہ عظیمت, یہ چٹان, کوہ ہمالا, نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ نے فتح دی. لیکن آپ کو معلوم ہے ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے. 500 حفاظ ایک جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے, حفاظ قرآن. تبھی یہ تشویش ہوئی
کہ یہ قرآن جو ہے صرف سینوں کے اندر محفوظ ہے، کتابی شکل میں تو ہے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے اگر شہداء جو شہید ہو گئے، اگر یہ حفاظ، تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ تب یہ تجویز کی گئی کہ کتابی شکل میں اس کو مرتب کیا جائے، جمع کیا جائے۔ جمع و تدوین قرآن حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس وجہ سے، اس تشویش کی وجہ سے ہوئی، اور حضرت ابوبکر ریلیکٹنٹ رہے، جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ لیکن جب دلیل سے انہیں قائل کر لیا گیا تو پھر وہ کمیٹی بنائی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، جو کاتبین وحی حضور کے زمانے میں وحی کے لکھنے پر مامور تھے، ان کی کمیٹی بنا کر اور مرتب کر کے، اور یہ ہمیں قرآن جو ہے یہ ابو بکر نے دیا ہے، ما بین الدفتین، یہ جلد کے دو گتوں کے مابین قرآن کی شکل میں۔ اس سے پہلے حضور کے زمانے میں قرآن موجود نہیں تھا، سینوں میں محفوظ تھا، یا اجزاء لوگوں کے پاس تھے، پورا قرآن یکجا نہیں تھا۔ وہ کرنا اس لیے پڑا، 500 حفاظ صرف جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ اب یہ شہادت کون سی ہے؟ یہ دین کو قائم رکھنے کے لیے شہادتیں شروع ہو گئی ہیں۔ دین تو قائم کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب جو مخالفانہ آ رہے ہیں، یہ طوفان آ رہے ہیں، آندیاں آ رہی ہیں، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آ رہے ہیں، اب اس خیمے کو کھڑا رکھنے کے لیے جانیں دینی پڑیں گی، اور وہ جانیں دی گئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دی گئی ہیں، تب جا کر وہ خیمہ دوبارہ مضبوط ہو کر قائم ہو گیا۔ 2.25 سال میں حضرت ابوبکر نے ان تمام تحریکوں کو، مانعین زکوٰۃ، مرتدین، نئے جھوٹے نبیوں کے پیروکار، ان سب کو ختم کر کے کنسالیڈیٹ کر دیا۔ دی ریولوشن ناؤ از ریکنسالیڈیٹڈ، اور پھر حوالے کیا حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا اصل توسیع جو ہوئی ہے دارالاسلام میں، وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 سال ہے، اب وقفہ بھی کم نہیں ہے۔ پھر جو لشکر نکلے ہیں، پھر ایران فتح ہو گیا، روم سے یہ سارے جو ہیں ایشیائی علاقے جو ہیں ہم نے نکلوا لیے، ادھر سے یہ مصر کی طرف سے ہوتے ہوئے لیبیا کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے۔ ایک عظیم فتوحات کا دورہ شروع ہوا حضرت عمر کے زمانے میں۔ لیکن اب نمبر 2 کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی ایران میں۔ ایرانی آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ قوم پرست لوگ ہیں، ایرانی نیشنلزم جس قدر جرمن قوم کے اندر ہے نا، جرمن بھی ایرینز ہے، ایرانی بھی ایرینز ہے۔ آپ کو معلوم ہے جرمن قوم میں نیشنلزم کتنا مضبوط ہے؟ اتنا مضبوط ہے کہ 20ویں صدی عیسوی میں 2 مرتبہ جرمنی اس طرح تباہ ہوا ہے کہ بھرکس نکل گیا کم وقت کا، لیکن دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں کھڑا ہو جاتا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر کھڑا، دوسری جنگ عظیم کے بعد تو جو تباہی وہاں آئی ہے، لیکن چند سالوں کے اندر پھر کھڑا، کندھے سے کندھا جوڑے۔ اس وقت بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے، یورپ کی ایک بڑی طاقت ہے جرمنی، انڈسٹریل لاء، ملٹری پاور۔ کیوں ہے؟ وی آر اے سپیریئر ریس۔ ہر بچے کی گھٹی میں جب یہ بات پڑ جاتی ہے تو جو اس کے اندر ایک عزت النفس پیدا ہوتی ہے، اس میں جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ ایرانیوں کا ہے۔ نسل پرست بھی ہے، قوم پرست بھی ہے، بہت بڑے، لسان پرست بھی ہے، اپنی زبان پر انہیں مان ہے، اور اس میں کیا چک ہے کہ بڑی عظیم زبان ہے فارسی زبان۔ یہ جو ان کا جو یوں سمجھیے کہ دھجیاں بکھر گئیں، ایرانی نیشنلزم نے اب وار کیا۔ کس پر کیا؟ عمر پر، جس کے ہاتھوں سلطنت ایران کے دھجیاں بکھری تھی۔ ابو لولو فیروز کون تھا؟ ایرانی۔ کس کا غلام تھا؟ ایرانی جنرل کا۔ حضرت عمر کو کس نے شہید کیا؟ ابو لولو فیروز۔ یہ تھا عجم کا وار عرب پر، پہلا بدلہ۔ اس نے آ کر حضرت عمر کی خدمت میں اپنے آقا کی جو ہے کہ شکایت کی تھی کہ مجھ سے یہ بہت زیادہ لیتے ہیں ٹیکس۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارا کام کیا ہے، تم کیا کام جانتے ہو جو کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر چکیاں بنانے کا فن اور ہنر تمہیں آتا ہے تو پھر تو یہ جو تم سے ٹیکس لیا جا رہا ہے یہ زیادہ نہیں ہے، اور دیکھو تمہیں چکی بنانی اچھی آتی ہے تو ایک چکی زندگی بھی بنا دو۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو رہے گی پوری دنیا تک، جس کی یاد باقی رہے گی۔ یہ کہہ کے گیا، اور پھر اس نے شہید کیا حضرت عمر۔ لیکن واقعہ یہ ہے، لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ پورا کا پورا جو ہے یہ عمارت ایک ستون پر کھڑی ہے اور وہ عمر کی ذات ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
عمر کے ساتھی اور سب سے بڑے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر کا فرمان ہے لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس لیے کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوئی تھی مملکت کے اندر، اس کا انتظامی ڈھانچہ سارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے، سارا کا سارا. یوں سمجھیے چیف سیکریٹری کہہ لیں آج کے زمانے میں، یا جو بھی آپ کہیں، انٹیریئر منسٹر کہہ لیجیے، جو بھی کہیں گے، وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت علی تھے جنہوں نے حضرت عمر کو محاذ جنگ پر جانے سے روکا ہے. جب ایک موقع پر شام میں جو ہے حالت ذرا پتلی ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے کہا میں خود جاتا ہوں. حضرت علی کا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز. چکی اسی وقت تک ٹھیک چلتی ہے جب تک کہ اس کا دھرا قائم رہے. آپ تو اس چکی کے دھرے کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ یہاں قائم رہیں گے تو چکی چلے گی ورنہ نہیں. حضرت عمر کو جانے سے روکنے والے حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال یہ ایک ٹیم ورک تھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپس میں بھائی بھائی تھے، آپس میں انتہائی ایک دوسرے پر شفیق تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے پر جانے چھڑکنے والے تھے. بہرحال یہ دوسرا حملہ تھا کہ جو ناکام ہو گیا اس پہلو سے کہ سمجھا یہ تھا، اہل عجم نے سمجھا یہ تھا، ایرانیوں نے سمجھا یہ تھا کہ یہ ستون ایک ہے جس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے درخت، ایک تنا ہے. برگد کے آپ کو معلوم ہے تنے بہت سے ایڈوینٹیشس بن جاتے ہیں. ایڈوینٹیشس روٹس کہلاتی ہیں وہ، کہ اس کی شاخوں سے وہ داڑھی کی طرح نیچے اترتی ہیں اور پھر جا کر وہ بھی زمین میں جڑیں جما کر اپنے، اور وہ بھی ایک تنا بن جاتی ہے. تو کتنے ہی تنے بن چکے تھے اس وقت تک امت مسلمہ کے، اگرچہ حضرت عمر کو درمیان سے ہٹا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن وہ تنا کھڑا رہا مضبوط. لیکن ایران نے وار کیا اور خوب کیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ساری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کر دیا، یہ بھی ناکام ہو گیا. اب تیسری جو ہوئی ہے وہ ہے بہت اہم، اس کو اچھی طرح سمجھیے. تاریخی اعتبار سے ان حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم اس پورے دور کے بارے میں صحیح طرز عمل اپنا ذہن کے اندر بنا نہیں سکتے. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو ان کے بارے میں یہ مغالطہ کر دیا گیا کہ شاید پورے 12 برس ان کے جو ہے زمانہ خلافت جو ہے وہ فتنے ہی میں گزرا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پہلے 10 برس بالکل اسی شان کے تھے جس شان کے حضرت عمر کے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کا زمانہ خلافت جمع کیجئے تو وہ زمانہ خلافت حضرت عثمان کا بنتا ہے 12 برس، 12.25 برس. اور اس میں سے 10 برس بالکل اسی شان کے ہیں جس شان کے 10 برس حضرت عمر کے تھے. وہی تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، فتوحات پر فتوحات ہو رہی ہیں، دائرہ جو ہے فتوحات کا وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے، ہر طرح امن ہے، سکون ہے. لیکن تقریباً آپ کی شہادت سے 2-3 سال قبل ایک شخص فتنہ اٹھاتا ہے. ایک شخص کے حوالے سے یاد کر لیجئے، ایک شخص تاریخ میں پہلے گزرا تھا جس نے دین عیسوی کا بیڑا غرق کر دیا، جس کا نام سینٹ پال. حضرت مسیح کے زمانے میں حضرت مسیح کا بدترین دشمن تھا. ان کے رفع سماوی کے بعد اس نے ڈھونگ رچایا. مجھے روحانی طور پر ملاقات ہوئی ہے مسیح سے اور میں مسیح پر ایمان لے آیا ہوں. اب اس کے بعد وہ عیسائیوں کا لیڈر بنا، سینٹ بنا پال، اور اس نے دین مسیحی کے دھجیاں بکھیر دی، سارے اصول ختم کر دیے، توحید کو تثلیث سے بدل دیا. دین غرق، دین توحید وہ دین تثلیث بن گیا. حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ ہمارے دین کی تبلیغ صرف یہود میں ہوگی، رسولا الی بنی اسرائیل. یہ الفاظ موجود ہیں آج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں کہ تم تبلیغ کرو گے لیکن صرف اسرائیلیوں کو کرو گے، باہر والوں کے لیے نہیں. موجود ہے، اب بھی موجود ہے. جب اپنے مبلغین کو بھیجا ہے اپنے شاگردوں کو تو اس کے اندر جو ہدایات دی ان میں یہ بھی ہے. اس نے کہا نہیں، جینٹائلز کے اندر بھی ہم تبلیغ کریں گے. دوسرا اصول یہ بدلا. تیسرا اہم ترین اصول جو حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے
کہ شریعت موسوی تم پر بھی نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، تم بھی پابند ہوگے شریعت موسوی کے. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے کے لیے آیا. لیکن سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی، ختم. شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے، ہم پر عائد نہیں. دین عیسوی ختم ہو گیا. آج جسے کرسچینٹی کہتے ہیں یہ دین عیسوی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اور یہ بہت بڑی سچی بات کہہ دی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے. اس نے جو کتاب لکھی ہے دی 100، اس کا ایک پہلو تو ہمارے لیے بہت دل خوش کن ہے یہ کہ اس نے a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. پوری انسانی تاریخ کے 100 عظیم ترین انسان جنہوں نے تاریخ انسانی کے دھارے کے رخ کو موڑا. پہلے سلیکشن کیا، پھر گریڈیشن کی. ٹاپ پر لا رہا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 پر نیوٹن، نمبر 3 پر مسیح. حالانکہ خود مسیحی ہے، عیسائی ہے، حضور کو نمبر 1 پر اور حضرت مسیح کو نمبر 3 پر. لیکن ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کی مسیحیت کا تعلق مسیح سے نہیں ہے، پال سے ہے. یہ پالزم ہے. بہت بڑی سچی بات کہہ دی ہے اس نے. یہ دین پال ہے، دین مسیح نہیں. دین پولوس، پال، سینٹ پال کا دین. تو جس طرح آج یہی اصل عیسائیت کا وجود نہیں رہا، یہی کام عبداللہ ابن سبا ایک یہودی نے اسلام کے ساتھ کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھا. جیسے اس نے کہا تھا مجھے کشف ہوا ہے اور ملاقات ہوئی ہے، ایسے ہی یہ بھی یمن کا ایک یہودی عبداللہ ابن سبا یہ آیا. اس نے دیکھا اب یہودیت جو بہت زخم خوردہ تھی، سب سے زیادہ چرکے جو لگے تھے وہ تو یہودیوں کو لگے تھے. انہیں ہٹا کر تو امت محمد کو جو ہے یہ منصب دیا گیا تھا شہداء علی الناس کا. لہذا سب سے زیادہ زخم خوردہ وہی تھے. ایک قبیلہ ان کا پورا ذبح کیا گیا تھا، صرف بوڑھے اور بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر، بنو قریظہ. 2 قبیلے یہاں سے بے دخل کیے گئے تھے مدینے سے، بنو نذیر بھی اور بنو قینقاع بھی. پھر بدر ان کا جو ہے وہ خیبر وہ فتح کیا گیا. پھر یہ کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو ان کو وہاں سے نکال کے بھی باہر کر دیا گیا. یہ سارا معاملہ ہوا تو یہودیوں نے جو انتقام لیا ہے یہ لبادہ اوڑھ کر آ گیا دارالاسلام میں. اس نے دیکھا کوئی دکھتی ہوئی رگ ہے ان مسلمانوں کی. نظر آیا کہ ہاں ہے. یہ جو پہلے ان کی قبائلی رقابتیں ہوتی تھی وہ ابھی کچھ نہ کچھ چنگاریاں دبی ہوئی، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان. وہ قبائلی چنگاریاں کچھ نہ کچھ موجود ہیں. سب سے بڑی مسابقت تھی دور جاہلیت میں قریش میں 2 گھرانوں میں، بنو ہاشم بنو امیہ. چوٹی کے 2 گھرانے یہ تھے، بنو ہاشم بنو امیہ. مسابقت ان میں تھی، مقابلہ ان کا تھا، کندھے کا کندھا ملا کر یہ چلتے تھے. اور اب بھی وہ اندر تو تھا نا. آخر خود حضور کے زمانے میں اوس اور خزرج کے لوگوں کے درمیان تلواریں نکل آتی تھی کبھی کبھی. ایک موقع پر کچھ منافقین نے آ کر جہاں بیٹھے ہوئے تھے، اوس کے لوگ بھی تھے، خزرج کے بھی تھے، تو پرانے جنگ معاص کے قصے اور زبانے کی نظمیں جو ہے پڑھنی شروع کر دی. وہ غصہ ان کو آیا اور تلواریں نکل آئیں. وہ تو حضور کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے. یہ جاہلیت کی بات ہے. اس طرح مہاجرین میں اور انصار میں بعض اوقات جو ہے غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے اوپر ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم نے ایک انصاری کو تھپڑ دے مارا تھا. وہ کنویں کے اوپر پانی پلانے بھرنے وغیرہ میں جھگڑا ہوا، تھپڑ مار دیا. بس اس کے بعد کیا تھا، انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے عبداللہ ابن ابی کھڑا ہو گیا. ہماری مثال ان کی ہے کہ سمن کلبک یا کلک، تم اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو گے، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا. ہم نے ان مہاجرین کو کھلا پلا کے موٹا کیا، آج ہمیں کاٹنے پر آ گئی. خدا کی قسم اگر مدینے پہنچنا ہو گیا دوبارہ، ہم ان ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دیں گے مہاجرین کو مدینے سے. حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے آ کے ٹھنڈا کیا معاملہ. تو یہ ہو جاتا تھا. یہ پرانی رنجشیں جو ہیں کہیں نہ کہیں دبی ہوئی، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان. آ کر اس نے دیکھ لیا کہ یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا مسئلہ موجود ہے. یہ مسئلہ پہلی 2 خلافتوں میں تو نہیں اٹھ سکتا تھا. حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے، نہ بنو ہاشم میں سے نہ بنو امیہ میں سے. حضرت ابوبکر بنو 3 میں سے تھے، نہ بنو ہاشم میں سے نہ بنو امیہ میں سے.
حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے، اب ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، یہ تو حق جو ہے یہ تو بنو ہاشم کا ہے، یہ بنو امیہ کا ایک فرد کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نسلی منافرت کو اٹھایا، پھر ایک بڑی زبردست ایک سازش کے انداز میں، اس قدر عمدہ پلان تھا یہ، کچھ گروہ بنا کر کچھ لوگوں کو کوفے بھیج دیا، کچھ کو دمشق بھیج دیا، کچھ کو مصر بھیج دیا۔ اب کوفے والے جا کر برائی کر رہے ہیں حضرت عثمان کی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے بہت مال بیت المال میں سے جو ہے وہ ان کو پیسے دے دیے، خیانت کی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دمشق میں یہ کر رہا ہے معاویہ بیٹھا ہوا، اور وہ جو عمرو بن العاص ہے وہ مصر میں یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہے، یہ غبن ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نہ تو کمیونیکیشنز ہیں، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی تار، جو کچھ باتیں ہیں وہاں پھیل رہی ہیں، نہ ان کو جو ہے کسی طریقے سے ویریفائی کرنے کا کوئی ذریعہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور بری بات جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے۔ تو حضور کے زمانے میں پھیلی، حضرت عائشہ پر تہمت لگی اور جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور بعض نہایت مخلص مسلمان شریک ہو گئے، صرف منافق نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، نعت گو رسول کے جو تھے حضرت، وہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ تو بری بات کو انسان کا ذہن جلدی قبول کرتا ہے، لہذا وہ آگ لگ گئی۔ اب کوفے والے کے خلاف کوفے میں کچھ نہیں کہا، اگر کوفے والے کے خلاف کہتے تو لوگوں کو نظر آ رہا کہ کوفے والا گورنر کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ دمشق میں دمشق کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں، حضرت عثمان کے خلاف، کوفے کے گورنر کے خلاف، مصر کے گورنر کے خلاف، مصر میں جا کر مصر کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں، دمشق کے گورنر کے خلاف، کوفے کے گورنر کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف۔ اس سے ایک طوفان امنڈ آیا، ایک خاص وقت پر طے کر کے مدینہ منورہ میں آ کے گھیرا ڈال دیا۔ حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ مستعفی ہو جاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا میرا کیا جرم ہے، کیا گواہ بتاؤ۔ اب تاریخی حوالہ دیکھیے، جتنے الزام انہوں نے لگائے حضرت عثمان نے خود بھی اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ایک ایک کا جواب دیا اور اس کی وضاحت کی۔ ان سے زیادہ اہم بات حضرت علی نے مسجد نبوی میں ان تمام بلوائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان تمام الزامات کی نفی کی۔ اب حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، تین عشرہ مبشرہ میں سے مدینے کے اندر موجود تھے اس وقت، تینوں اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم جنگ کریں ان بلوائیوں سے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں، یہ کلمہ گو ہیں، اسلام کا لبادہ تو ہے نا، کلمہ گو ہے، اور بہت سے مخلص مسلمان بھی تو ان کے ساتھ شریک ہو گئے تھے۔ جب تک یہ کوئی جرم کرتے نہیں میں کس چیز کے اوپر سزا دوں؟ یہ میری جان کے درپے ہیں، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی اور کی جان نہیں لوں گا۔ یہ فیصلہ حضرت عثمان کا، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، حضرت عثمان نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ فیصلہ ان کا صحیح نہیں تھا، انہیں آئرن ہینڈ کے ساتھ کچل دینا چاہیے تھا، ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن اسے کمزوری نہ کہیے۔ کمزور آدمی جو ہوتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو وہ تو بے دریغ استعمال کرتا ہے اس طاقت کو۔ حضرت عثمان کے پاس تو بڑی طاقت تھی، عمرو بن العاص مصر سے جو ہے بار بار کہلوا رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم لشکر لے کر آ جائیں، معاویہ شام سے کہہ رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے، نہیں۔ یہ مثال قرآن میں موجود ہے حضرت حابیل علیہ السلام کی، حضرت آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل۔ قابیل نے کہا اپنے بھائی سے چھوٹے سے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، وہ لمبا واقعہ ہے، سورہ مائدہ میں آیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا حضرت حابیل کا جواب کیا تھا۔ بھائی جان اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، ہاں اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر آپ کے گناہ تو آپ پر ہے ہی، میرے گناہ بھی آپ پر آ جائیں گے، میرے لیے تو آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ۔ وہ معاملہ کیا ہے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی جان کی دفاع میں کچھ نہیں کروں گا، یہ میری جان لے لے پھر تو چاہو انہیں سزا دینا، تم جو بھی قتل کرے گا اس کو اس کی سزا دینا، قصاص کے اندر قتل کرنا۔ اسی لیے میں نے علامہ اقبال کے ایک شعر میں ترمیم کی ہے، شعر بڑا پیارا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم،
نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ حرم کی داستان ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں ہی اس حرم کے جو ہے معمار ہیں، اور حضرت حسین پر ختم ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حضرت ابراہیم کا حکم ہوا تھا، اور یہاں حضرت حسین ذبح ہو گئے۔ تو یوں سمجھیے کہ ابتدا وہ تھی، انتہا یہ ہے۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ میں نے کہا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ایک جلیل القدر پیغمبر کو ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں تو بد نصیب بدبخت کوفیوں نے قتل کیا ہے، کیسے تمثیل آئے گی؟ تمثیل تو آپس میں فٹ بیٹھتی نہیں۔ پھر حضرت اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، چھری چلی لیکن اسے کاٹا نہیں، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ حضرت حسین جو ہے وہ تو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر حضرت اسماعیل نے مدافعت نہیں کی، حضرت حسین تو لڑے ہیں، بڑے بہادری کے جوہر آپ نے دکھائے۔ تو کوئی چیز تمثیل کے اعتبار سے تشبیہ کے لیے چیزیں جمع ہونی چاہیے، وہ ہے نہیں۔ اس کے برعکس جو ہے دوسرا مصرع میں نے یہ ترتیب دیا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل۔ حابیل کو ایک ظالم بھائی قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، اسی طرح ظالم کوفی اور جو گورنر ہے یزید کا وہاں پر زیاد ابن زیاد، وہ قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، اور وہاں بھی حابیل قتل ہو گئے، یہاں بھی حضرت حسین شہید ہو گئے۔ وہاں بھی جو ہے معاملہ جو ہے اس میں تو جڑتا ہے، یہاں بھی حضرت عثمان قتل ہو گئے، اور حضرت عثمان نے قوت اور مدافعت کرنے کی کوشش نہیں کی جیسے کہ حضرت حابیل نے نہیں کی۔ تو مشابہت تامہ جو ہے وہ حضرت حابیل اور حضرت عثمان کے مابین ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حسین و سادہ و رنگی یا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل۔ حابیل کو ظالم بھائی نے قتل کیا، عثمان کو بلوائیوں نے قتل کیا۔ انہوں نے دفاع نہیں کیا، انہوں نے دفاع نہیں کیا، وہ بھی قتل ہو گئے، یہ بھی قتل۔ بہرحال یہ جو فتنہ عظیمہ اس قتل کے بعد شروع ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم دین تھے بہت بڑے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حضرت علی کے حکم سے۔ اگرچہ ہمیں جنگ کی جو ہے اجازت نہیں دے رہے ہیں، عثمان خلیفہ وقت وہ ہے، جنگ کی اجازت نہیں دے رہے، ہم جنگ نہیں کر سکتے، جنگ از خود نہیں ہوتی، حاکم وقت کے تحت ہوتی ہے جنگ۔ یہ تو آج ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے نہ معلوم کیا کیا تصورات اختیار کر لیے، ورنہ وہاں نہیں اجازت ہو سکتی تھی۔ امام کے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی، قتال نہیں ہو سکتا، امام اجازت نہیں دے رہا ہے، امام وقت وہ ہے، خلیفہ وقت وہ ہے۔ لیکن کم سے کم یہ ہے کہ پہرے دار کی حیثیت سے حضرات حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین دروازے